حقیقی معنی میں اگر آپ کو پڑھایا ہے ملت اسلامیہ نے پڑھایا ہے تو آپ ملت اسلامیہ کے لیے سچے ثبوت بن کے زندگی گزارے. ثبوت کہتے ہیں کس کو کہ جو اپنے والدین کے لیے ملت کے لیے نافع بن کر زندگی گزارے, اپنا بھی فائدہ رکھے اور اپنی ذات کا بھی سامنے فائدہ رکھے اور ملت اسلامیہ کا اپنے والدین کا بھی فائدہ رکھ کے زندگی گزارے. میرے پیارے بچوں, جہاں بھی جاؤ, جہاں بھی رہو, جیسے بھی رہو, بس ایک نصیحت یاد رکھنا, کبھی کسی عالم دین, کبھی کسی ادارے کی مخالفت نہ کرنا, کبھی قرآن کے خلاف کوئی عمل نہ کرنا, کسی پیسے کا لالچ دینے والوں کے لالچ میں آ کر آپ اپنے دین کو, آپ اپنے کردار کو, آپ اپنے اخلاق کو, آپ اپنے اس ادارے کی امانت داری کو برباد نہ کرنا. اللہ کے واسطے حالات آئیں گے, حالات آ رہے ہیں, حالات میرے آقا پر بھی آئے ہیں. اے میرے مولا, ان بچوں کے دل میں کچھ تمنائیں ہیں. یہ مہمان رسول ہے, یہ مہمان اسلام ہے. اللہ ان کو یہاں رکھا ہے. اللہ یقین ان کے ہاتھ سے کوئی کبھی ہوئی ہوگی. اللہ تو معاف کرنا, اللہ تو معاف کرنا. اللہ ان بچوں کو سب میں جو سب سے خیانت ہوئی ہے اللہ انہیں معاف کرنا. میرے پیارے بچوں, میں اپنی طرف سے اور ادارے کے استاد کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے آج کو معافی مانگتا ہوں. میرے پیارے بچوں, معاف کرنا. میرے آپ کو بغانے پر سے کہتا بھی ہے, میرے پیارے بچوں, آپ کو اس وقت بھی کہا ہے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. میرے پیاروں, میرے پیارے بچوں, آپ کو فائدے کے لیے کیا ہے, آپ کے فائدے کے لیے کیا ہے. میرے پیارے بچوں, اگر آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہو تو پھر اللہ ہے اور دنیا میں معاف کرو. معاف کرو. اے اللہ, ان بچوں کے رونے کو قبول فرما. اے اللہ, بچوں کو بتاؤ. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله, او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز طلبہ, آج میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کے روح رواں, اس مدرسے کے تعلیمی, تعمیری, تربیتی, تدریسی نظام کو مضبوط رکھنے والے, اس کے نظام کو مستحکم بنانے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے اس ادارے کے مہتمم حضرت مولانا شریف احمد صاحب مرکز اللہ العالی کا شکریہ ادا کروں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. حضرت نے مجھے اور آپ فیصلہ آپ کے یہاں سے ہوتا ہے, لیکن یہ دنیا دارالاسباب, فیصلہ اللہ کے یہاں سے ہوا. اور حضرت نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم حدیث پڑھیں اور
جتنا بھی آپ شکر ادا کریں وہ کم ہے. ہم اپنے دل سے زبان سے اگر اس بدن پہ جتنے روئیں اور بات ہیں اتنی اللہ زبانیں دے دے تو اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ ہم حضرت کے مشکور و ممنون ہیں. اور رات کی تنہائیوں میں دن کے اجالوں میں اپنے سفر میں اپنے حضر میں اپنے گھر میں اپنی دکانوں میں اپنے کاروبار میں اپنے مکاتب میں اپنے مدارس میں ہر وقت اللہ کے سامنے ہم جھولی پھیلا کر دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ حضرت مولا کریم آپ کی عمر میں علم میں عمل میں برکت عطا فرمائیں اور آپ کے والد محترم جو آپ اس علاقے سے بہت دور سینٹ کے اندر اپنی قبر میں آرام فرما. انہوں نے ہمارے ساتھ ہی نہیں بلکہ آنے والے امت کے لیے نسلوں کے لیے جو یہ اتنا بڑا کام کیا ہے ہم حضرت کو کوئی بدلہ نہیں دے سکتے کہ آپ کے 607 بچے بخاری شریف پڑھ رہے ہیں. یہ حضرت کے لڑائی میں اس چمن کی برکت ہے. ورنہ میرے پیارے بچوں آپ پتہ نہیں اگر یہ ادارہ نہ ہوتا تو آپ نے کہاں دیوبند سے باہر اپنی زندگیوں کو بیکار کرتے یا دیوبند سے باہر اپنی زندگی کو پڑھنے پڑھانے میں لگاتے. لیکن جو آپ کا ایک جذبہ جو آپ کے والدین کی ایک تمنا جو آپ کے والدین کی ایک پہل تھی کہ دیوبند میں جا کر میرا بچہ عالم دین بن کے آوے, دیوبند میں جا کے میرا بچہ بخاری شریف پڑھ کے آوے, اور اس کے ساتھ میں دیگر سہائے خطہ کو پڑھ کے آوے تو یہ تمنا آپ کے والدین کی پوری نہ ہوتی. کیونکہ جیسا کہ حضرت نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ اتنی بڑی تعداد آپ کو دارالعلوم کے بعد میں وقت کے بعد میں دیوبند کے اندر ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے بہت سے مدارس میں اتنی تعداد نہیں ملے گی. تو میرے عزیز بچوں آپ دعا کریں حضرت کے والد محترم کے لیے اللہ کی روح کو درجات کی بلندی عطا فرمائے, اللہ نے وقت رکھ کے نصیب فرمائے, مولا کریم انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور اللہ ان کی اولاد کو ان کے لڑکے ہیں لڑکوں کے لڑکے ہیں ان کی نسلیں اللہ نے بھی دین کی خدمات کے لیے قبول فرمائے. اللہ وہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے اور اللہ آخرت میں بھی انہیں عزت عطا فرمائے. میرے آگے بچوں اور آپ کا اور میرا اور دیگر کام کا جو ایک درس کی نسبت پہ خصوصی تعلق رہتا تھا اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے. بنیاد رکھی جا چکی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے اندر تشریف لے گئے آپ کو معلوم ہو چکا ہے 2 سال پہلے تقریباً 2 سال کا زمانہ پہلے آپ کے پاس جامع رسول اللہ نازل ہو چکی ہے. آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کے نبی اب آپ کو دنیا چھوڑنی ہے. آپ حجۃ الوداع کے اندر تشریف فرما ہے. آپ کو پتا ہے کہ خدائی کا وقت ہے اور ایسا یہ مسئلہ میرے ساتھ میں ایسے ایک ساتھ میں جمع نہیں ہوگا. میرے حافظ بچوں اللہ کے نبی نے جدائی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا نصیحت فرمائی ہے, کیا آپ نے امت کو ذمہ داری دی ہے کہ فرمایا کہ کہ میں عورتوں کے بارے میں تمہیں خیر کی نصیحت کرتا ہوں اور فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا کہ کفار ہونے کی حالت میں کفر کی طرف میرے بات میں نہ لوٹ جانا کہ یضرب بعضکم رقاب بعض فوق ما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نصیحت فرما رہے ہیں میرے عزیز بچوں جیسے نبی کو پتا تھا کہ نبی اب اپنے صحابہ کے ساتھ ایسے جمع نہیں ہوں گے, ایسے ہمیں بھی پتا
جائیں, آپ کس علاقے میں چلے جائیں گے, آپ کہاں جا کے کام کریں گے, آپ کس وادی میں جا کے زندگی گزاریں گے. ہاں دنیا میں نہیں, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں ہم جمع ہوں گے انشاءاللہ. نورانی چہرے جو عام اولاد کے روز آنا زیارت کرنے کو ملتے تھے, اب یقیناً ان سے میں محروم ہو جاؤں گا. آپ کی محبت سے, آپ کے تعلقات سے, آپ کی ہمدردی, آپ کا اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کی برکت سے مدرسے کا سارا نظام وجود میں رہتا ہے. میں بھی متحرک رہتا ہوں, اساتذہ متحرک رہتے ہیں, محتمم صاحب کا دامن اہتمام اور ادارہ تعلیمات سارا متحرک رہتا ہے. میرے عزیز بچوں, آج بھی کی برکت ہے. پیارو, ہمیں کتنا دکھ ہے آپ کے یہاں سے جانے پہ. ہم نہیں کہہ سکتے, دل نہیں چاہتا کہ آپ کی خدائی اختیار کریں, لیکن کہنے والوں نے کہا ہے نظرنا ہاں پھر تحلنا. یہی دنیا کی ترتیب ہے کہ طلبا آتے ہیں اور دعوے جواب دے کر کے چلے جاتے ہیں, آتے ہیں چلے جاتے ہیں. اس بات کی تکلیف کا کیا کہنا, اس بات کے درد کا کیا کہنا کہ جو پورا ہو چکا ہو اور اس کی اولاد جوان ہو کر بیوی بچوں کو لے کر ملک کے دنیا کے مختلف علاقوں میں چلے جائیں, اور جب وہ بات میں آواز دینی چاہے, ان کی زیارت کرنی چاہے, زیارت سے نہ کر سکے, ایسے بات کا فکر کتنا چھنی ہوگا. میرے پیارے بچوں, اللہ کے نبی نے فرمایا اولادنا تقداتنا, اولادنا تقداتنا. آپ ہمارے جگر ہیں, ہاتھ خراب ہو جائے آدمی محفوظ ہوتا ہے, کوئی اور بدن کے حصے میں آدمی کو تکلیف پہنچاوے آدمی محفوظ رہتا ہے, لیکن جب جگر زخمی ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, تو آدمی کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. میرے بچوں, اب آپ جانے والے ہیں, اللہ آپ کا والی ہے, اللہ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے, اللہ اسلام کے لیے آپ کو سچا اپنا ثبوت بناوے. میرے بچوں, آپ کو کس نے پڑھایا ہے؟ صرف والدین نے نہیں پڑھایا, صرف آپ کو میں نے نہیں پڑھایا, صرف آپ کو اداروں نے نہیں پڑھایا, بلکہ حقیقی معنی میں اگر آپ کو پڑھایا ہے ملت اسلامیہ نے پڑھایا ہے, تو آپ ملت اسلامیہ کے لیے سچے ثبوت بن کے زندگی گزارے. ثبوت کہتے ہیں کس کو کہ جو اپنے والدین کے لیے, ملت کے لیے نافع بن کر زندگی گزارے, اپنا بھی فائدہ رکھے اور اپنی ذات کا بھی سامنے فائدہ رکھے, اور ملت اسلامیہ کا اپنے والدین کا بھی فائدہ رکھ کے زندگی گزارے. میرے پیارے بچوں, جہاں بھی جاؤ, جہاں بھی رہو, جیسے بھی رہو, بس ایک نصیحت یاد رکھنا, کبھی کسی عالم دین, کبھی کسی ادارے کی مخالفت نہ کرنا, کبھی قرآن کے خلاف کوئی عمل نہ کرنا, کسی پیسے کا لالچ دینے والوں کے لالچ میں آ کر آپ اپنے دین کو, آپ اپنے کردار کو, آپ اپنے اخلاق کو, آپ اپنے اس ادارے کی امانت داری کو برباد نہ کرنا. اللہ کے واسطے حالات آئیں گے, حالات آ رہے ہیں, حالات میرے آقا پر بھی آئے ہیں, جدائی آئی ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کی طرف روانہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, اور آپ 1 کلومیٹر نہیں, 1 میل نہیں, بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے 7 میل میرے آقا مدینے سے باہر پیدل تشریف لے جا رہے ہیں, پیدل چلے کے جا رہے ہیں, اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں. میرے آگے پیارے بچوں, اللہ کے نبی نے جب آخر ہو گیا مقام جرف میں پہنچے, وہاں جا کے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں اور معاذ کو کہتے ہیں, اے معاذ, جب اب آپ مدینہ واپس آؤ گے تو میری زیارت نہیں کر سکو گے, میری قبر کی آپ زیارت کرو. یہ بات سننا تھا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ زیادہ پتا رونے لگتے ہیں, ہچکیاں بن جاتی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت
یا معاذ ان اول الناس بھی یوم القیامہ المتقون، اے معاذ سنو، چاہے دنیا میں کہیں بھی چل جانا لیکن جو تقوی کے ساتھ اللہ کا خوف دل میں رکھ کے زندگی گزارے گا وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ میرے بچوں، میرے پیاروں، اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ۔ میں آپ کو اللہ کے ڈر کے زندگی گزارنے کی آخری وصیت کرتا ہوں اور ایک آخری بات یہ کہتا ہوں، میرے بچوں، جو اب آپ کو میں نے پڑھایا ہے یہ میرا کوئی کمال نہیں، اس میں تو میرے وہ اساتذہ جو قبروں میں سو رہے ہیں اور میرے اساتذہ کی ساری محنت ہے، آج وہ بہت سے دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میں اپنے زبان حال سے یہ کہتا ہوں کہ میرے استاد محترم، آپ دنیا میں آپ کے دیکھتے ہو یہ کتنے آپ کے روحانی پوتے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے چہروں پہ سنت کا نور سجا ہوا، جن کے سروں پہ اللہ کے نبی کی سنت ہمارے سجے ہوئے ہیں، اور میرے والدین کا صدقہ ہے کہ جنہوں نے اپنے کسی رات کے وقت میں ساتھ اٹھا کے دعا کی ہوگی نالائق کے لیے، ابزار کے لیے کہ اللہ اس کو پڑھنے پڑھانے والا بنا دینا۔ آج وہ میرے والدین کی دنیا میں نہیں ہے، اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ اساتذہ کو بہترین کرنا عطا فرما دے۔ میرے پیارے بچوں، اس اداروں کو اپنی دعاؤں میں جب بھی رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں کہیں بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، میرے پیاروں اس ادارے کو کبھی نہ بھولنا۔ اس ادارے کے بانی مبانی حضرت مولانا محمد شفیع خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی نہ بھولنا۔ یہاں کے مخلص مشفق میرے اور آپ کے درمیان، اساتذہ کے درمیان ایسی اخلاص والی مشفقانہ زندگی گزارنے والے حضرت محترم مولانا مفتی محمد شریف خان صاحب قدس اللہ عالی کو اپنی دعاؤں میں کبھی نہ بھولانا، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اداروں کی ہر ضرورت کو رغائب سے پورا فرمائے، جیسے بھی آپ ہو سکے مدرسے کے ساتھ ہمدردی کا تعلق کرتے رہنا۔ بس یہ چند باتیں آپ سے کہنی تھی۔ بہت سے طلبائے حافظ ہیں، بہت سی پرچیاں لکھی ہیں، بہت کچھ لکھا ہے، اپنی والدہ مرحومہ کی دعا کے لیے لکھ رہے، اپنے گھریلو پریشانیوں کے لیے لکھ رہے، کوئی قرضے کے لیے لکھ رہے، کوئی بے اولاد ہونے کی تکلیف لکھ رہے۔ میرے حافظ بچوں، سب کی بات کو پڑھنا سنانا تو بڑا مشکل ہے، اجتماعی طور پر جس کی بھی جو ضرورت یہاں لکھی ہوئی ہے ان سب کی ضرورت کے لیے ہم دعا کریں، اللہ کی ان ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب دعا itu nasa, matanya itu nasa. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك الهدى برحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غفار الذنوب يا ستار العيوب. ربنا لا تدعنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا فانصرنا وأنت خير الناصرين. ربنا فارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا فارحمنا وأنت خير الراحمين. یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو علیم ہے، اے اللہ تو بصیر ہے، اے اللہ تو سمیع ہے، اے اللہ تو بصیر ہے، اے اللہ تو کفیل ہے، اے اللہ تو
गुनाह किए हैं, मेरे अल्लाह जबान से भी गुनाह किए हैं, अल्लाह आंखों से भी गुनाह किए हैं, अल्लाह इतने गुनाह किए हैं, इतने बदन पे बार है, इससे कहीं ज्यादा गुनहगार है, अल्लाह हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, मौला तुम्हें रहमान है, या अल्लाह तुम्हें रहमान है, या अल्लाह तुम्हें माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ करवा दे, अल्लाह हमें माफ करवा दे, मेरे मौला इस मदरसे के सारी मदारी को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा, अल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद शफीक साहब रहमतुल्लाह अलैह की जन्नत को, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागों का एक बाग बना, अल्लाह उनकी जन्नत की जगह को वसी पर वसी बना, अल्लाह उनके औलादों को कबूल फरमा, अल्लाह यहाँ की तलबा को कबूल फरमा, अल्लाह असातिज़ा को कबूल फरमा, असातिज़ा को रौनक दर्स अता फरमा, अल्लाह जनाज़ा असातिज़ा की जो ज़रूरियात हैं, अल्लाह ज़रूरियात का तकफ़ुर फरमा, अल्लाह उनकी दिल की ज़ाहिर बातिनी हर परेशानी को दूर फरमा, मेरे अल्लाह हमने इस वक्त में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब खत्म की है, अल्लाह इमाम तिरमिज़ी की किताब को मुकम्मल किया है, अल्लाह मुसन्निफ़ीन को हमारी तरफ से बदला अता फरमा, अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमा, अल्लाह वो अहादीस अपने पढ़ी है, अल्लाह उस पे अमल की तौफीक अता फरमा, मेरे अल्लाह ये बच्चे तेरी अमानत है, अल्लाह अपने माँ बाप को छोड़ के आए थे, अल्लाह इनके माँ बाप ने कितनी उम्मीदों के साथ में यहाँ भेजा है, अल्लाह कितने को माँ बाप तेरे पास आ चुके होंगे, अल्लाह ये भूल होंगे अपने माँ बाप को नहीं देखेंगे, अल्लाह जिनके माँ बाप तेरे पास आ चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्र पर मंजिल को फरमा दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, अल्लाह उनके वालिदैन को बता दे कि आज तेरा लिखा सही हो गया है, आज तेरा बेटा हाल में ठीक हो गया है, अल्लाह उनके वालिदैन को बता दे कि जिस बेटे के लिए तूने बहुत मजबूर करके उसको पढ़ाया है, अल्लाह उनको बता दे कि आज वो आलिम बन चुका है, अल्लाह इन आलिमों को कबूल फरमा, मेरे मौला इन आलिमों को कबूल फरमा, अल्लाह इनको इस इदारे के लिए सदका जारिया बना, इस इदारे के मुंतज़िमीन के लिए सदका जारिया बना, इस इदारे के मुहतरीम मुआविनीन के लिए सदका जारिया बना, अल्लाह इदारे के मुहतरम बाबा हसरत के कारोबार में तरक्की अता फरमा, हाजी नईम के कारोबार में तरक्की अता फरमा, दीगर जितने भी लोग इयानत करने वाले हैं, अल्लाह सबके कारोबार में तरक्की अता फरमा, कि मेरे मौला तेरा शुक्र अदा करने के लिए हमारे पास आसान नहीं है, ये मेरे मौला तो हमारी जान की भी हिफाजत फरमा, हमारे माल की भी हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, कुरान की हिफाजत फरमा, अहादीस की हिफाजत फरमा, ज़्यादा बादशाहों की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, मकाबिर की हिफाजत फरमा, ज़्यादा दारुल की हिफाजत फरमा, मेरे मौला दारुल देवबंद की हिफाजत फरमा, अल्लाह उसको पूरी नजर से देखने वालों को ज़्यादा देश नाबूद फरमा दे, मेरे मौला मेरे उस्तादों की उन्होंने बरकत अता फरमा, अल्लाह हज़रत अब्दुल मौलाना सैयद अरशद अहमद मदनी दामद बरकातुहु अमीर उलमा हिंद की उन्होंने बरकत अता फरमा, अल्लाह उनको उन्होंने बरकत अता फरमा, अल्लाह उनको हिम्मत और ताकत अता फरमा, अल्लाह दारूद के नहज पे चलने वाले तमाम मदारिस को तरक्की अता फरमा, तमाम मदारिस की हिफाजत फरमा, अल्लाह जिसने भी हमें दुआ के लिए कहा है या लिखा है या उसका हम पर हक है, या अल्लाह उसकी जान मुरादत को पूरा फरमा, मेरे मौला इन बच्चों के दिल में कुछ तमन्नाएं हैं, ये मेहमान रसूल है, ये मेहमान इस्लाम है, अल्लाह इनको यहाँ रखा है, अल्लाह यकीन इनके हाथ में कोई कभी नहीं होगी, अल्लाह तुम माफ करना, अल्लाह तुम माफ करना, अल्लाह इन बच्चों को सबके जो सबसे खयानत हुई है, अल्लाह इन्हें माफ करना, मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपनी तरफ से और इदारे के उस्ताद की तरफ से इंतजामिया की
इस उम्मत की मदद फरमा दे। अल्लाह इस उम्मत को कुव्वत ईमानी अता फरमा। अल्लाह इस उम्मत को ताकत अता फरमा। कुरान की हिफाजत फरमा, अहादीस की हिफाजत फरमा, फिक़ह की हिफाजत फरमा। ए मेरे मौला, जो उलमा दीन के काम में लगे हैं उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह तबलीगी जमात को सही उसूलों के मुताबिक काम करने की तौफीक अता फरमा। उस पे काम करने वालों को अल्लाह हिफाजत फरमा और सबको सही समझ अता फरमा। ए मेरे मौला, ए मेरे अल्लाह, ए मौलाए करीम, ए मौलाए करीम, मदीने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और फज़ाइल से अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह कबूल फरमा ले। ए मेरे